دو پیروں کی کہانی ہے، ہماری زبانی ہے اور آپ کو سنانی ہے۔ پہلے پیر صاحب کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب وہ بہت تنگ دستی کے حالات سے گزر رہے تھے۔ ان کے پاس بہت زیادہ بل آیا کرتے تھے میل باکس میں، جو انہوں نے ادا کرنے ہوتے تھے، جبکہ ان کو ادا کرنے کے لیے ان کے پاس زیادہ پیسے نہ ہوا کرتے تھے۔ اچانک ایک دن ان کو ایک فیض عنایت ہوا۔ فیض کا مطلب ہوتا ہے فائدہ، دنیاوی ہو آخرت کا ہو، فیض کا مطلب فائدہ ہوتا ہے۔ ان کو ایک فیض عنایت ہوا۔ جیسے ہی ان کو وہ فیض عنایت ہوا اور وہ سمجھے اس فیض کو، تو انہیں لگا کہ اس فیض کو استعمال کر کے تو وہ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کیوں نہ اس فیض کو استعمال کر کے میں اپنی آمدن بڑھا لوں۔ اس کے لیے انہوں نے بینک سے اپنی اسٹیٹمنٹ منگوائی اور نیچے جہاں پر ٹوٹل لکھا تھا اس کو مٹا کر انہوں نے وہ رقم وہاں پر لکھ دی جو وہ چاہتے تھے کہ اتنا بیلنس میرے بینک میں موجود ہو۔ ایسا کرنے کے دوران ہی ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اپنا فیض استعمال کر کے اپنا بینک بیلنس جو ایک دفعہ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو ایک دفعہ بینک بیلنس بڑھانے کی بجائے کیوں نہ میں فیض کو یوں استعمال کروں کہ میرے میل باکس میں بلوں سے بہت زیادہ چیک آنا شروع ہو جائے۔ تو جیسے ان کے ذہن میں یہ خیال آیا، انہوں نے اس فیض کو استعمال کیا، تو وہ فرماتے کہ ایک مہینے کے اندر ان کے میل باکس کے اندر چند بل اور بہت زیادہ چیک آ گئے، اور پھر اس کے بعد سے یوں ہی ہونے لگا کہ ہر ماہ چند بل آتے اور بہت زیادہ چیک ان کے نام کے ان کے میل باکس پہ آنے لگے۔ یہ تو پہلے پیر صاحب کا واقعہ۔ اور دوسرے پیر صاحب جن کا واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ پیر صاحب پہلے پیر صاحب بھی اگرچہ بڑے معروف ہیں، لیکن یہ پیر صاحب ان سے سینکڑوں گنا زیادہ معروف ہے، اور آپ میں سے اکثر لوگ بھی ان کو جانتے ہوں گے۔ ان پیر صاحب کا یہ واقعہ ہے، کہنے لگے کہ یہی فیض جو پچھلے پیر صاحب کو ہوا، جب یہ فیض مجھے ہوا، میں یوں ہاتھ پھیلا کر آنکھیں بند کر کے اس فیض کو استعمال کرتا تھا، اور اس فیض کو استعمال کر کے جو چیز مجھے چاہیے ہوتی تھی وہی حاصل کر لیتا تھا۔ اس کی مثالوں میں وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اس دور میں مسٹینگ بائکس استعمال ہوا کرتے تھے۔ تو پیر صاحب کو شوق تھا کہ میرے پاس مسٹینگ بائک ہو، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے یوں ہی آنکھیں بند کی اور پھر میں نے اپنے اس فیض کو استعمال کیا اپنی باہیں پھیلا کر۔ جب میں گھر گیا تو میں نے گھر جا کے دیکھا کہ مسٹینگ بائک وہاں پر موجود تھی۔ اس فیض کو استعمال کرنے کا ایک خاص طریقہ یہ تھا کہ وہ جو پہلے پیر صاحب تھے، انہوں نے بھی آنکھیں بند کر کے تصور کیا اور خیالات میں سوچنے لگے کہ میرے میل باکس کے اندر بلوں کی بجائے بہت سے چیک آ رہے ہیں، بہت سے چیک آ رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے جب انہوں نے اپنے اس فیض کو بھی استعمال کیا تو ان کے پاس چیک آنے لگے۔ یہ جو دوسرے پیر صاحب ہیں، انہوں نے بھی آنکھیں بند کر کے تصور کیا کہ میرے گھر میں مسٹینگ بائک کھڑی ہے، اور جب وہ گھر پہنچے تو کہنے لگے کہ واقعی میرے گھر کے اندر مسٹینگ بائک کھڑی تھی۔ وہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوا کہ آپ باتیں بند کریں، ان دونوں پیر صاحبان کے نمبر ہمیں دیں تاکہ ہمارے گھروں کے اندر بھی مسٹینگ بائکس ہوں۔ اور دوسری قسم کے سوچ کے ہمیں لوگ سوچ رہے ہوں گے لو جی مولوی نے نئی کہانیاں سنانی شروع کر دی ہیں۔ میں آپ کو اس کا حوالہ دوں گا، سنتے جائیے گا۔ دوسرے پیر صاحب کا دوسرا واقعہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ دوسرے پیر صاحب نے 1990 کے سال میں، جب ان کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں تھے، تنگ دستی تھی، کوشش کر رہے تھے پیسہ کمانے کی، انہوں نے یہ سوچا کہ میں اپنے اس فیض کو یوں استعمال کرتا ہوں۔ ایک چیک نکالا انہوں نے اپنی چیک بک سے، فیک چیک تھا، ان کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے تو تھے نہیں، لیکن اس چیک کے اوپر انہوں نے لکھا $10 ملین، اور اس کو سائن کر کے فولڈ کر کے اپنے والیٹ میں ڈال لیا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ 1995 کے تھینکس گیونگ کے تہوار سے پہلے میرے بینک میں $10 ملین ہوں گے، اور اس فیض کو استعمال کیا انہوں نے۔ اس فیض کو استعمال کر کے انہوں نے ایک چیک لکھ چھوڑا کہ یہ میں نے رکھ لیا اپنے والیٹ میں، ضرور 1995 کی تھینکس گیونگ سے پہلے میرے بینک میں $10 ملین ہوں گے۔ اینڈ گیس واٹ، 1994 کے اندر ان کے بینک اکاؤنٹ کے اندر $10 ملین پہنچ چکے تھے۔ 2000 years later. اب وہ کون سا فیض تھا اور وہ کون سے پیر صاحب تھے؟ جو پہلے پیر صاحب ہیں وہ بہت ہی معروف موٹیویشنل سپیکر اور بلینئر بزنس مین ہے، جو وہ یہی فیض استعمال کر کے بننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نام ان کا ہے پیر طریقت رہبر شریعت ڈیوڈ سکھاما۔ آپ گوگل کر لیں، آپ کو مل جائیں گے۔ اور جو دوسرے پیر صاحب ہیں وہ ان سے سینکڑوں گنا زیادہ معروف ہیں، آپ میں سے اکثر لوگ ان کو جانتے ہوں گے۔ ان کا نام ہے پیر طریقت رہبر شریعت جناب جم کیری صاحب۔ ہالی ووڈ کے ایکٹر ہیں۔ انہوں نے 1990 کے اندر چیک لکھ کے رکھا تھا $10 ملین کا، اور 1995 کے لیے انہوں نے سوچا تھا کہ $10 ملین میرے بینک میں آ جائیں گے۔ 1994 میں ڈم اینڈ ڈمر مووی سے ان کو جو پیمنٹ کا چیک ملا وہ $10 ملین کا تھا۔ اور وہ فیض کیا تھا وہ جو استعمال کر رہے تھے؟ اگر آپ بھی اس فیض کے راز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جس کو استعمال کر کے یہ لوگ ملینز آف ڈالرز لے اڑے، تو اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنا مت بھولیے گا۔